لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. محترم حاضرین، آج کے درس حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے کتاب الطہارہ کا ایک نیا چیپٹر جس کا نام ہے قضاء حاجت کے مسائل، اس چیپٹر سے ہم انشاءاللہ 3 مسائل پر باتیں کریں گے کہ کیا واش روم میں باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح کیا ہم باتھ روم میں یا واش روم میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. اسی طرح تیسرا مسئلہ رہے گا، اگر ہم واش روم میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں. تو آئیے، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ کیا ہم واش روم یا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں یا نہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الحیل حدیث نمبر 6954. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ تم میں سے کسی بھی شخص کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تمہیں وضو کی ضرورت ہے اور تم وضو نہ کر لو. یعنی اگر کسی شخص کو وضو کی ضرورت ہے اور وہ جب تک وضو نہیں کرے گا تب تک اس کی نماز نہیں ہو سکتی. اس حدیث پر غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی قبولیت کے لیے جو شرط لگائی، جو کنڈیشن لگایا، وہ یہ کہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. یہاں جگہ قید نہیں کیا. جب جگہ قید نہیں کیا تو اس کا مطلب کہ ہم واش روم میں یا باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 27. عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ، یعنی تم میں سے کوئی بھی شخص باتھ روم میں پیشاب نہ کرے، پھر جو ہے اسی میں وہ غسل کرے، یعنی پیشاب وہیں پہ کرے اور پیشاب کرنے کے بعد پھر وہیں پہ وہ غسل کرے، یہ جائز نہیں ہے. قال احمد، احمد فرماتے ہیں کہ ثم یتوضأ فیہ، اور پھر وہ اسی میں وضو کرے. فإن عامة الوسواس منه، کیونکہ اس سے وسوسہ کیا ہوتا ہے، زیادہ تر عام طور سے وسوسہ اس کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس حدیث میں غور کیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس باتھ روم میں جو ہے جہاں پہ آدمی باتھ روم کر رہا ہے، یعنی کہ جو ہے نہا رہا ہے، اور اسی میں وہ پیشاب کرے، یہ جائز نہیں ہے. اور اسی میں وضو بنائے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس حدیث کے اندر جو باتھ روم میں وضو بنانے سے منع کیا گیا، یہ اس باتھ روم کے بارے میں ہے، یہ اس واش روم کے بارے میں ہے جو سنگل ہے، یعنی کہ اٹیچ نہیں ہے. اٹیچ باتھ روم میں نہیں ہے، بلکہ سنگل اگر باتھ روم ہے تو اس جگہ پہ آدمی وضو نہیں بنا سکتا. لیکن اگر اٹیچ باتھ روم ہے، ٹوائلٹ کے لیے الگ ہے
اور اسی کے بغل میں نہانے کے لیے جو ہوتا ہے شاور وغیرہ لگا رہتا ہے، تو اس جگہ پہ جو ہے آپ وضو بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا وہ سنگل جہاں پہ ٹوائلٹ کیا جاتا ہے اس باتھ روم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن اگر کوئی باتھ روم ہے جو اٹیچ واش روم ہے، تو آپ اٹیچ واش روم میں جہاں پر گندگی نہ ہو آپ وہاں وضو بنا سکتے ہیں، کیونکہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ اپنی کتاب مجموع الفتاوی والیوم 10 پیج نمبر 102 کے اندر لکھتے ہیں کہ یصح الوضوء فی الحمام، کہ باتھ روم میں واش روم میں وضو کرنا یہ صحیح ہے، درست ہے، اذا کان المکان نظیفا، اگر جگہ صاف ستھری ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ اگر جگہ صاف ستھری ہو، گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، تو آپ وہاں پہ وضو بنا سکتے ہیں۔ تو جو آج کل ہمارا واش روم ہوتا ہے، ہمارا باتھ روم ہوتا ہے، وہ سیپریٹ ہوتا ہے، اونچا رہتا ہے جہاں پہ ٹوائلٹ کرتے ہیں، اور جہاں پہ نہاتے ہیں وہ تھوڑا نیچے ہوتا ہے۔ تو سیپریٹ ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے پر سیپریٹ ہوتا ہے، اور وہ پاک ہوتا ہے، نجاست نہیں ہوتی ہے، اس لیے اٹیچ باتھ روم میں واش روم میں وضو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا واش روم میں یا باتھ روم میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ حدیث نمبر 398، ان سعید بن زید رضی اللہ عنہ قال، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، کہ بنا وضو کے نماز نہیں ہو سکتی، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور وضو بنا بسم اللہ کے نہیں ہو سکتی، یعنی نماز بنا وضو کے نہیں ہو سکتی اور وضو بنا بسم اللہ کے نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ تو اس حدیث میں غور کیجئے، اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو ضروری ہے، اور وضو کے لیے بسم اللہ ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بسم اللہ کہاں پڑھیں؟ واش روم کے اندر، جہاں اٹیچ واش روم رہتا ہے، ہم اس کے اندر پڑھیں یا اس سے پہلے پڑھیں؟ اس سے پہلے پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں علامہ ابن باز اپنی کتاب مجموع الفتاوی والیوم 10 پیج نمبر 102 کے اندر لکھتے ہیں کہ یستحب ان یسمى اللہ قبل دخول الحمام وعند باب الحمام۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اٹیچ باتھ روم میں وضو بنانے کے لیے جاؤ تو بہتر ہے کہ آپ واش روم میں داخل ہونے سے پہلے، جو اس کا دروازہ ہوتا ہے، ڈور ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اس کے اندر نہیں پڑھ سکتے بسم اللہ، اس کے اندر نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ہمیں پہلے داخل ہونے سے پہلے، دروازہ کے اندر جانے سے پہلے ہی ہمیں بسم اللہ جو ہے کہنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے اندر جانا ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے کہ اگر ہم واش روم میں یا باتھ روم میں وضو کر رہے ہیں اور بسم اللہ کہنا بھول گئے تو کیا کریں؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الکتاب حدیث نمبر 2528، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کے دلوں سے وسوسے کو جو ہے دور کر دیا گیا، یعنی اگر میری امت کے دلوں میں اگر کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے
تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے، پریکٹیکلی طور پر وہ عمل نہ کر لے اور نہ اپنی زبان سے کہہ دے۔ یعنی کوئی بھی آپ عمل، کوئی گناہ کا کام ہو یا کوئی بھی چیز، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں لکھتا ہے جب تک کہ آپ اس کام کو نہیں کر جاتے ہیں اور نہ اپنی زبان سے کہہ لیتے ہیں۔ تو اس میں کیا کہا کہ اس وقت تک جو ہے اللہ رب العالمین آپ کے گناہ کو نہیں لکھتا جب تک کہ آپ زبان سے نہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب کہ ہمیں، اگر ہم واش روم کے اندر گئے وضو بنانے کے لیے، اگر بھول گئے، یاد آیا، تو ہمیں زبان سے بسم اللہ نہیں پڑھنا بلکہ دل سے پڑھنا۔ ہمیں اپنے من میں جی میں کیا کرنا، پڑھ لینا ہے بسم اللہ، تو اس سے آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو بعد میں یاد آیا، جیسے آپ وضو بنا لیے، واش روم سے نکل گئے، اس کے بعد یاد آیا، تو پھر آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب یاد آئے، باتھ روم سے باہر میں یاد آئے، تو پھر آپ کو زور سے بسم اللہ کہنا۔ اور اگر واش روم کے اندر ہی وضو بناتے ٹائم ہی آپ کو یاد آ گیا، تو پھر سے آپ کو ریٹرن نہیں آنا ہے کہ آپ ریٹرن آ گئے پھر بسم اللہ کہہ گئے پھر داخل ہوئے، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس حدیث کے اکارڈنگ آپ اپنے من میں بسم اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ان تمام حدیثوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔